سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادب کی محفل ہے، یہ سرکار کی محفل ہے اور یہ میلاد کی محفل ہے. یہاں با ادب با وضو ٹوپی پہن کر تشریف لائے، نہ جانے کب سرکار کی آمد ہو جائے. اسی لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت ہر جلسے سے یہ میسیج دیتی ہے کہ ٹوپی پہن کر اس مبارک جلسوں میں تشریف لائے. ٹوپی نہیں ہے تو دستی سے اپنے سر کو ڈھانک لیں. ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ دستی سے اپنے سر کو ڈھانک لیں. یہ ادب کی محفل ہے، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ سرکار کی محفل ہے. سبحان اللہ. جو لے کے مراد آیا، جو لے کے مراد آیا سرکار کی محفل میں، اس سے بھی سوا پایا. سرکار کی محفل میں اس سے بھی سوا پایا. سرکار کی محفل میں اور کیا کیف و سرور آیا. سرکار کی محفل میں کیا کیف و سرور آیا. سرکار کی محفل میں رحمت کا ہوا سایہ. سرکار کی محفل میں رحمت کا ہوا سایہ. سرکار کی محفل میں اسی اشعار کے سائے میں ہماری جماعت کے معتمد استقبالیہ عالی جناب محمد علی خیصر قادری ایڈوکیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس جلسے سے تقریر فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے یا رسول اللہ. چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے. اسٹیج پہ تشریف فرما صدر جلسہ سراج دکن آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مد ظلہ عالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و خطیب اہل سنت جناب محمد باقر علی صدیقی صاحب و اراکین مجلس و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام جو پچھلے
40 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزے جلسے ہوتے ہیں، جس کا جو جلسے مختلف جگہ ہوتے ہیں، جس کا 10واں جلسہ آج اس چراغ علی نگر بہادر پورہ میں منعقد ہے۔ سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہم اسی لیے منعقد کرتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ سامعین اکرام، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ مطلب قرآن میں بولا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منا کر کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کریں گے؟ یہاں کچھ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم کو پنشمنٹ ملتا ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کی خلاف ورزی کریں گے تو آخرت میں ہم برابر دوزخ میں جانے والوں میں سے رہیں گے، نعوذ باللہ استغفار۔ اسی لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس جلسوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ہم اسی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم اس مقدس جلسوں کو منعقد کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی منعقد ہوتے ہیں، سامعین کرام، اس جگہ سے تمام بلیات، آفات، ہر قسم کے وبائیں دور ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ جس جگہ پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد ہوتے ہیں وہاں سے ہر بری چیز کا بھی دفع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاتے گئے اور دینی محفلیں سجاتے گئے تو کیا مجال ہے کہ ہمارے بچے یہ سگریٹ نوشی کریں، یہ گانجے پیے، جو آج ہر مسلمان پریشان ہے اپنے بچوں سے کہ وہ گانجے پی رہے ہیں، وہ سگریٹاں پی رہے ہیں، وہ شراب نوشی کر رہے ہیں، وہ ہر چبوترے پہ بیٹھے رہ رہے ہیں، رات کے اوقات میں صبح تک بیٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین سے دور ہو جانے کی وجہ سے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے جنگ شروع کر چکا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر گناہ کو معاف کروں گا، لیکن جب میری محبوب کی محبت کی بات آ جائیں گی تو میری جنگ خود اس شخص سے رہیں گی۔ تو آپ بتلائیے سامعین اکرام، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ استغفار۔ تو اسی لیے ہم کو زیادہ اندرونی معاملات میں نہیں جانا ہے، یہ فتووں کی چکر میں نہیں جانا ہے، یہ جو دیگر ہر طریقے سے جیسا میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر جگہ سے ہر ذرے سے آوازاں شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیدرآباد میں پرجوش طریقے سے مناتے ہیں تو کہیں دور دور سے 7 سمندر پار سے فتوے دیتے ہیں لوگ۔ دیکھیے آپ یہاں پر
जामिया निज़ामिया में पढ़कर, वहाँ जाकर वहाँ की रोटी खाकर उनके इशारों पे काम करते हैं, और यहाँ हम मोमिनों को हर तरीक़े से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, लेकिन हम सरकार की मोहब्बत में हमारा सब कुछ निछावर कर देंगे, लेकिन हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना नहीं छोड़ेंगे। हम चाहे हमारे माँ बाप इससे हमें रोके, हमारे जायदाद इससे हमें रोकी, चाहे हमारे जायदाद को लुटाना पड़े, हमारे माँ बाप को छोड़ना पड़े, हमारे बीवी बच्चों को हर एक को छोड़ना पड़े, हम छोड़ देंगे, लेकिन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मनाते ही रहेंगे। जब तक हमारे जिस्मों में जान है, खून के ख़तरे हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीन का जश्न बड़ी धूम से मचाते जाएंगे। सामई सामईन इकराम, अब आइए आप, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही ऐसे फतवे देते हैं जैसा साल के 11 महीने, बल्कि 11 महीने 20 दिन सोते रहते लोग। बच्चे पूरे हर तरीक़े से मुसलमान माशरा ख़त्म होते जा रहा है, ज़मीनात के मामलात में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसे हुए, भाया भाया लड़ ले रहे हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए हैं, ज़मीनात के पीछे बच्चों से परेशान हो के परेशान हैं। ये मामलात उनको नहीं दिखते हैं। जैसा मिलादुन नबी रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, ये लोग हर किस्म से अपने फतवे जारी कर देते हैं। सामईन किराम, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना सिर्फ यही है कि हम हमारे और आपके आका सरवर कौनैन हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पैदाइश का जश्न मनाते हैं। जो अल्लाह ताला के हबीब हैं, जो हमारी जान है, जो हमारी शान है, जो हमारे हर किस्म की हमारी हर चीज़ जिस पर कुर्बान है, उनकी हम मिलाद मनाते हैं। हम मामूली हमारे बच्चे की जब बर्थडे आती है तो खर्चे करते हैं, हर किस्म के ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा तरीक़े से हमारे बच्चे की बर्थडे मनाएं। वहाँ पर इनको नहीं दिखता, हत्ता कि यहाँ तक के जो है सो मोमिना इतनी बर्थडे नहीं मनाते जितने जो है सो ये मुनाफिका बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों की। वहाँ पर इनको जो है सो ये सब चीज़ नज़र नहीं आती। लिहाजा ये तो पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, और पिछले 40 साल से आफ्ताब खिताबत इन लोगों को जवाब देते आ रहे हैं, मगर जब इनका उस्ताद ने सुधरा, इन्हों सुधरते। लिहाजा आफ्ताब खिताबत तो जवाब दे रहे हैं और एक जवाब सिखाए हैं। अब आप जो है सो इनको कुरान से सिखा लो। अभी कुरान की आयत पढ़ा, आप उससे सिखा लिए तो भी उन्हें इनकार कर देते। आप कुरान का इनकार कर रहे हैं बोले तो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। मौज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िर। जो अल्लाह का इनकार करता उन्हें मुसलमान होता। अब उन्हें नमाज को जाओ, उन्हें जो है सो 1000 वक़्त जो है सो नमाज से 15 मिनट पहले मस्जिद में बैठा रहना, टोपी पहनने दियो, आप 10 वक़्त जो है सो महल्ले में जो है सो कुरान शरीफ लेके फिरने दियो। जब उन्हें खुद अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहा है, उन्हें मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे आफ्ताब खिताबत सदर मोहतरम में एक आसान जवाब सिखाया है। मिलादुन नबी किस लिए मना रहे हैं भाई बोल के अगर कोई पूछे तो आप वो तमाम चीज़ों में नको जाओ, पूछते कि समझ जाना है कि इन्हें मुनाफिक है। अब इसको भगाने का तरीक़ा एक ही है, एक ही बात ये बोलना है कि तुम्हारे को जलाने के लिए मना रहा। तुम्हारे को साल में एक वक्त तुम जो है सो 100% तुम्हारी जो है सो जैसा रिचार्ज करते अपन फ़ोन में, इनको भी जो है सो साल में एक वक्त इनको जूते होना ही होना रहता, वे करते हैं। तो इसीलिए ये की जवाब दीजिए कि आप लोग जैसा पूछते कि तुम्हारे को जलाने के लिए हम मना रहे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शाम में उसके जो है सो नारे भी लगा दीजिए मिलादुन। लिहाजा इसी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामईन किराम अगर कोई जलता है,
جو کوئی رویا تھا جب ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، ہر شے کائنات کی خوشیاں منا رہی تھی، حور و غلمہ چرن پرن ہر وہ ذرے سے ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، اس وقت بھی ایک جنا رو رہا تھا۔ وہ کون رو رہا تھا؟ ابلیس لعین، جس کو جبرائیل علیہ السلام میں ایک ایسی لات ماری کہ جا کے وہ گر گیا۔ تو اسی لیے ہمیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی سنت اختیار کرنے کا، اسی لیے کہ دیکھیے آپ ان لوگ کی ایک گستاخی کو نظر انداز کرنے سے، یہ غیر لوگ جو غیر مسلم جو گستاخی کر رہے ہیں، ان لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان لوگ ویڈیو بتلا رہے ہیں، جب ہم گستاخی کریں تو ہمارے اوپر جو ہے احتجاج کے رالیاں نکال دے رہے ہیں، ہمارے اوپر کیسز بک ہو رہے ہیں۔ ان لوگ یہ بتلا رہے ہیں، یہ ویڈیو ڈسپلے کر رہے ہیں کہ ان کے خود لوگ، ان کے لوگوں نے جب گستاخی کی، لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہر طریقے سے ہمیں ان کا ہر لحاظ سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طریقے سے منانا ہے، اور اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگائیے بھائی، لائٹنگ ڈالیے۔ آپ دیکھیے اتنا بڑے محلہ ہے، کوئی ایک لائٹنگ نہیں ہے، کوئی جھنڈی نہیں ہے، ایک خالی جھنڈی لگاؤ بولتے کہ جو ہے تو پورے جھنڈیاں بھر گئے تھے۔ وہ بھی کون بول رہا؟ ایک کہاں کی دلی میں بیٹھ کے بول رہا جھنڈیاں لگاؤ بولتے کہ یہاں والے پورے جھنڈیاں لگا دیے پر۔ تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام میں 3 جھنڈے لگائے تھے۔ تو یہ جب جھنڈے وہاں سے چلتے آ رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ جھنڈے لگانا ہے۔ یہ میں اب جوان بچوں سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ جا کر جھنڈے خریدے اور اپنے اپنے گھروں پر لائٹنگاں لگائے، کیونکہ دیکھیے آج ہر قسم سے جو ہے بچے مسلمان ہر اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ یہ عمل کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لینا کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، کیونکہ میں کل ہی دیکھا کہ معمولی پیسے نہیں دینے کی وجہ سے ایک بیٹے نے اپنے باپ پر چاقو سے وار کر دیا۔ دیکھیے آپ، اگر اس کا باپ اگر یہ لائٹنگ سجاتا تھا اور یہ جھنڈے لگاتا تھا، یہ تربیت دیتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے بارے میں بولتا تھا، جو صحابہ اکرام کے بارے میں بچوں کو بتلاتا تھا، کیا وہ بچہ سگریٹ پکڑتا تھا؟ کیا وہ بچہ گانجا مارتا تھا؟ کیا وہ بچہ اپنے باپ پر چاقو اٹھاتا تھا؟ سامعین اکرام، یہ سوال آپ لوگ جا کر علماء دین سے بھی کریے کہ سال کے 11 مہینے اتنا بجٹ رہتا ہے، آپ جو ہے سو ہر محلے میں ہر مہینے ہر 15 دن جا کے گشت کرو بولیے، بچوں کو سدھارو بولیے۔ اگر ہم نکلے یا محلے کے 10 بچے نکلے تو لڑائی جھگڑا ہوتا، اگر ان لوگ آئیں گے تو بچے سدھریں گے، کرائم کم ہوں گا۔ جو ہماری جو ہے سو ہم بتلائیں گے ہمارا اسلام ایسا ہے، تو غیر کی کیا مجال ہے، کیا ہمت ہے کہ ہم سے مقابلہ کرے، ہمارے اوپر انگلی اٹھائے۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ پرجوش طریقے سے میرے بھائی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں، اور اپنے اپنے گھروں پر جھنڈیاں اور لائٹنگاں لگائیں۔ یہ پیسہ جو چھپا کے رکھے ہیں یا آپ کی ضروریات کے واسطے رکھے ہیں، اگر آپ کوئی بیماری میں بھی ہے اس کے واسطے پیسہ رکھے تو وہ بھی نکال دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ بیماری غائب ہو جائیں گی۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ بیماری غائب ہو جائیں گی۔ بشرط یہ ہے آپ عقیدت سے آپ کی پوری ہر چیز سے جان لگا دیجئے۔ وقت آنے پر جب جان دے دینا ہے تو مال کیا چیز ہے؟ مال تو جو ہے سو 1 سیکنڈ میں میرے ہاتھ میں رہتا، دوسرے سیکنڈ میں آپ کے ہاتھ میں رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شفاعت ہو گئی تو ہمارے پاس تو یہی عمل ہے، نہ ہماری نماز پہ ہمارے کو تکبر ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ ہماری زکوٰۃ پہ ہے، نہ ہماری قربانیوں پہ ہے، کسی پہ نہیں ہے۔ کیوں بولے تو ہمارے کو بھی نہیں معلوم ہماری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور زکوٰۃ ہماری دیے پوری نہیں دیے نہیں معلوم ہمارا۔ لہٰذا میرے بھائی ایک ہی ذریعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پرجوش طریقے سے منا کر
اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں. جلنے والے تو جلتے رہتے ہیں، جلنے دیجئے اور جلائیے. اگر یہ گھر کے بڑے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میری مجلس کی طرف سے میں یہ آپ کو بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچے بھی سدھر جائیں گے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں پرسکون ماحول ہو جائے گا. آپ دینی کام شروع کریے، دینی نہیں سرکار کا کام، سرکار کی محبت کا کام. دینی کام بولے تو آپ نے وہ لوگوں کو جو پکوڑے پھرتے رہتے ہیں ان لوگ گھر میں بلا لیں گے جماعت کے وہ اجتماع کے واسطے. وہ کام نہیں کرنا ہے بھائی، اپنش کریے. مومن کی زبان میں اتنا اثر رہتا ہے الحمدللہ. آپ بیٹھ کے سمجھائیے بچوں کو، لوگ خود ہی سمجھ جاتے، دوسروں کی ضرورت ہی نہیں. اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کو اتوار کے دن صرف 3 گھنٹے رہتے تھے، صرف 3 گھنٹے آپ جامع مسجد افضل گنج کو بھیجیے. اتوار کے دن صبح 11 بجے سے اجتماع شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھیجیے تو صحیح، اس کے بعد فرق دیکھیے. آپ بچے کو ایسے معلومات ہو جائیں گے کہ خود بخود بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائیں گے. یہ احسان ہے آفتاب خطابت کا. آپ لوگ کو تو میں پوری ذمہ داری سے بتلا رہا ہوں. ہم ہی ایک نمونہ ہے کہ ہم جب سے آفتاب خطابت سے جڑ گئے ہیں، دنیا میں بھی ہر قسم کے ہر آزمائش کے بعد کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور الحمدللہ دینی کاموں میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ ہمیں جس وقت ہم اس محلے میں آئے تھے اس وقت جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ذاتی مکان نہیں تھا، ایک کرایہ کا گھر تھا، وہ بھی 2 روم تھے. الحمدللہ جب سے میں دیکھ چکا ہوں آفتاب خطابت کا، جب سے میں نے آفتاب خطاب کا جب سے کرم ہوا اور مجھے آفتاب خطابت جو موقع دیے ہیں جماعت کی خدمت کرنے کا، الحمدللہ ہر طریقے کے کام کے بعد بھی آج الحمدللہ ذاتی مکان بھی ہو چکا ہے، الحمدللہ ہر قسم کی کامیابی بھی ہو چکی ہے، پورے ذمہ داریاں بھی ہو چکے ہیں اور ہو رہے بھی ہیں. لہٰذا بتلانے کا یہی مقصد ہے کہ صرف حق جماعت ہے تو اہل سنت الجماعت ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجئے اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کتنا فرما بردار ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ زمین پلاٹ کے باتیں ختم ہو جاتی، ہر چیز بچے کے منہ پہ سے ختم ہی ہو جاتی. اسی لیے کہ ہر قدم پہ کامیابی ملتے جاتی اس کو، ہر قدم پہ جو سوچا وہ ہوتے رہتا، اس کو ہر قسم کا کام ہوتے رہتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھی فیض ہوگا، ان کے والدین کو بھی فیض ملیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ کے پیچھے 1000 طریقے کی بھی سازشیں کر رہے ہیں لوگ، منافقین رہو، چاہے وہ دنیا کے واسطے کرو یا دینی کاموں میں بھی، اگر آپ کے ساتھ کوئی سازش کر رہا تو وہ ناکام رہیں گا، کیونکہ اس کی جنگ ہمارے سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شروع ہو چکی ہے. تو ہمارا کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ انہیں ہمارے خلاف ہے، انہیں ہمارے خلاف سازش بند کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھنا ہے. اگر ہمارے کو یہ یقین ہے کہ ہمارے خاتم نبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم کام کریں گے، ایسا ہم کوئی کام نہیں کریں گے جو قانون کی خلاف ورزی ہوں گی، جو گھر والوں کے خلاف ہوں گا، کوئی قسم کا ایسا کام ہی نہیں. تو لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. حتیٰ کہ کوئی آپ کے اوپر اگر کوئی جھوٹا مقدمہ بھی بک کرا دیا تو جھوٹا مقدمہ کیا کرنا بولے تو اپنے گھر والوں کو سمجھانا. میں خبر میں جب جاتا ہوں وہ FIR بازو رکھ دینا بولنا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ FIR سے جو ہے سو آپ کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی. تو ہمیں غلط کام کے لیے نہیں کرنا ہے، اگر سامنے والا کرتا ہے تو، کیونکہ ہمارا کوئی غلط کام نہیں ہے، ہمارا بالکل نیک کام ہے. ہمارا کام غوث پاک کا کام ہے، ہمارا کام غریب نواز کا جو کام تھا ہم غریب نواز کے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارا کام جو ہے اولیاء کرام کے جو کامات ہیں اس کاموں میں جڑے ہوئے. تو الحمدللہ آپ لوگ جا کر دیکھ لیجئے، یہاں پر کوئی دعوت دے کے نہیں بلاتے ہیں. غوث پاک کا نے دیکھ لیجئے، آپ غریب نواز کا نے دیکھ لیجئے، آپ اولیاء کرام کا نے دیکھ لیجئے، جوں بھر بھر کے پبلک آتی ہے، وہاں کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں وہاں پر. یہ نہیں دیکھتے ہر قسم کے ہر لوگ کو فیض ملتا ہے. صرف عقیدت سے آنا ہے، دل میں کینہ نہیں رکھنا ہے، دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں رکھنا ہے، اور حق جماعت کے ساتھ رہنا ہے.
حق جماعت وہ ہے، صرف اہل سنت الجماعت ہی حق جماعت ہے۔ اہل سنت الجماعت کے معنی یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھنا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اور جھنڈوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا، جلوس کی نہیں کرنا، کھیر پوریوں کی نہیں کرنا، اور جو ہے سو یہ بچے جو لائٹنگاں لگاتے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا، چاہے وہ کسی قسم سے بھی کرے دو وہ نہیں کرنا۔ اب انہوں کیسا بھی کر رہی وہ دیکھنے والا جو ہے سو دیکھتا۔ اگر اس سے پہلے حضرت گیس سال یہ بول دیے تھے، اگر کچھ جھنڈا گرتا ہے تو گرنے والی سے جو دیکھ کر وہ جھنڈے کو انجان مار رہا ہے اس کو گناہ ہوتا، اس کا کام ہے فوراً طریقے سے اٹھا لینا، اس کا ذمہ داری ہو جاتی، اس کی نہیں ہوتی۔ یہاں تو گرتے بھی نہیں، یہ چھپی افواہیں ہیں، یہ گرتے گرے انہی شاتے انہی گراتے انہی ویڈیو لیتے، وہ جھنڈا گرتے خدی ویڈیو لیتے کیا کوئی؟ تو یہ سب سازش مندیاں ہیں۔ آپ لوگ سے جوش طریقے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نعت پاک کی محفلیں سجائیں، درود پاک کے دستروں کا اہتمام کریں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو پرجوش طریقے سے منائیں، اور خصوصاً ہمارا جو 12 ربیع الاول کا جلسہ صبح 10 بجے میلاد میدان میں ہوتا تھا، جو اس سال میلاد میدان خلوت گراؤنڈ میں کچھ تعمیراتی کام چل رہا ہے، اسی لیے اسی روڈ پر شاہ منزل جو ہے اس کے سامنے اردو منشن ہے، اس کے بازو خزانہ عامرہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اس سال منعقد ہوگا۔ آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ دوست احباب کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر جو ہے سو لیڈیز کا بھی پردے کا انتظام رہتا ہے، آپ لوگ حاضر ہوئیے اور خزانہ عامرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں کے خزانے لوٹنے وہاں پر حاضر ہوں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔